بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. باواز بلند ذوق شوق سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے شاہکار، دو عالم کے مختار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نائب واجب الاحترام ذوی الاحتشام حاضر و سامعین، رب ذوالجلال کا اربوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ہم گناہگاروں کو اپنا اور اپنے پاک محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا، موقع دیا. دعا ہے رب ذوالجلال ہم گناہگاروں کی اس عاجزانہ تقصیرانہ حاضری کو درجہ قبولیت نصیب فرما کر کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے چند ایک آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انہی کے ذیل و ضمن میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. دعا ہے اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو رب نے مخاطب کیا ہے.
چونکہ وہ صرف مسلمین یا مومنین کا رب نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، وہ سارے انسانوں کا رب ہے۔ اس لیے قرآن نے سارے انسانوں کو یہاں پہ خطاب کیا، اے بنی نو انسان، اعبدو، اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا حکم دیا، پھر اپنا تعارف کرایا کہ کس رب کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا مفہوم جو آج ہم نے اس کو سمجھ لیا وہ یہ ہے کہ شاید صرف نماز پڑھنے، نفل پڑھنے، صدقہ خیرات کرنے، روزہ رکھنے، تلاوت کرنے، حج کرنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے وہ عبادت ہے۔ بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے، کوئی دفتر جاتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی دکان پہ جاتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ میں لقمہ حلال اپنے بیوی بچوں کے منہ تک پہنچاؤں، اس کا یہ عمل بھی عبادت ہے۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہاں تک کہ صرف اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی بندہ مسکرا دیتا ہے نا تو یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر بھی بندے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر دی تو یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر اپنا تعارف بھی کرایا، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے، دیکھنا ہمیں بھی اللہ نے پیدا کی، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے دادا کو، پھر اوپر چلتے جائیں سارے انسانوں کو اس رب کائنات نے پیدا کیا، اور پھر صرف پیدا نہیں کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا۔ اس زمین پہ میں اور آپ چلتے پھرتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اور یہ اللہ نے ایسا فرش بنایا ہے کہ اگر کھودنا چاہیں تو سوئی کے ساتھ بھی کھود سکتے ہیں، اتنا نرم لیکن مضبوط اتنا کہ کوئی اس پہ سینکڑوں منزلہ عمارتیں بھی بنا دے، اور آج دنیا میں بڑے بڑے ٹاور بنے ہوئے، یہ ان کو قائم اور دائم رکھتا ہے۔ اور جب دنیا سے چلے جائیں تو یہ زمین ہی ہمیں اپنے اندر بھی جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر بھی ٹھکانہ دے دیتی ہے، اور زندہ رہیں تو اسی سے ہم طرح طرح کی نعمتیں کماتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، اور یہ ایسا چھت ہے بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی دیواروں کے۔ ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چاروں طرف دیواریں ہیں، پلر ہے، ستون ہے، لیکن کائنات کا اتنا وسیع و عریض چھت اللہ نے بغیر ستونوں کے، بغیر سہارے کے، بغیر دیواروں کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور ہمیں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی گمان نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے اوپر نہ گر پڑے، یہ کہیں پھٹ نہ جائے۔ والسماء بناء، پھر صرف یہ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسا دیا، سبزیاں اور فروٹ پیدا کیے۔ تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا اعبدو،
اے انسانوں اس رب سے پھر غافل نہ ہو جانا، اس کی عبادت کرنا. لعلکم تتقون، عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ. اب تقوی کیا ہے؟ حضرت شیخ جہانگیر سمرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے اور اس کے بعد پھر ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں. یہ متقی لوگوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادت پہ، اپنے قیام، سجود اور رکوع پہ فخر نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ کے وہ نیک بندے جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے کانپتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے. اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے. اور میں اور آپ اگر 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، چند رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اور کچھ تلاوت کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا عبادت گزار. اگر تہجد گزار، شب بیدار، راتوں کو اٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں تو ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی حاضری دی ہے، بس قبول کرنے والی ذات تیری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا نا، کیسا منظر تھا ذرا تصور کریں نا. ایک نبی معمار ہے، ایک نبی مزدور ہے، ایک پتھر لگا رہے ہیں، ایک گارا دے رہے ہیں. اللہ کا گھر کتنی بڑی نیکی، لیکن جب مکمل ہوا نا تو پھر ہاتھ جوڑ دیے اور رو کے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمانا تیرا کام ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں بات کرنے لگا ہوں پیران پیر کی، سردار الاولیاء کی، راتوں کو جاگنے والے، جنہوں نے کئی سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، لیکن ایک دن دعا مانگ رہے اللہ میرے گناہ معاف کرنا، اللہ میری خطائیں معاف کرنا. روتے روتے ہچکی بن گئی اور عرض کر رہے مولا اگر میری خطائیں نہ معاف کی، میرے گناہ نہ معاف کیے تو پھر مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا. کسی نے کندھا پکڑ کے کہا عبد القادر یہ کیسی دعا ہے؟ کہا کہ اگر انداد یہ ندن کی جمع ہے، ہم پلہ، ہم سر شریک، خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جو چاہے گا گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت معاذ بن جبل کی کہ سرکار کے جسم کے ساتھ جسم لگا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں معاذ جانتے ہو
کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ و رسولہ عالم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اے بات جانتے ہو پھر اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے. لیکن یہاں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ آج کوئی بتا یا اللہ یا رسول اللہ اور یا غوث اعظم کہہ دینا تو اس پہ بھی شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں. اب شرک کیا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اس جیسی صفات کسی اور میں سمجھی جائیں. کسی ولی کے اندر، نبی کے اندر مستقل بذات اگر اس کی صفات کو مانا جائے کہ یہ ذاتی طور پر سننے کی، دیکھنے کی، مدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا ان کا علم ذاتی ہے تو یہ شرک ہے. لیکن اگر عقیدہ یہ ہو کہ میرے رب کی ساری صفات، میرا اللہ واجب الوجود ہے، عبادتوں کے لائق اسی کی ذات ہے، مستحق عبادت صرف اسی کی ذات ہے، اس نے اپنے محبوبوں کو جو شان عطا کی ہوئی ہے یہ اس کی عطا سے ہے. لیکن اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اپنے نبی کی بھی وہی صفتیں. اپنے میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن میں اس پہ مزید وضاحت کرتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اگلا جملہ نا بڑا قابل توجہ ہے کہ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ. یعنی اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مظاہر فطرت یہ کائنات کا نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی ہستی ہے وحدہ لا شریک جو ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا نا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا، تو آپ کے سامنے شاہتوت کا درخت تھا. فرمانے لگے کہ یہ توت کے پتوں سے. حضرت وہ کیسے؟ کہا یہ توت کے پتے کیڑا بھی کھاتا ہے، شہد کی مکھی بھی اس کا رس چوستی ہے، ہرن بھی کھاتا ہے، گائے، بکری اور بھیڑ بھی کھاتی ہے. لیکن جب ریشم کا کیڑا یہ پتا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے، شہد کی مکھی اس کا رس چوستی ہے تو اس سے میٹھا شہد نکلتا ہے، اور ہرن سے مشک نکلتا ہے، اور یہ بکری اور گائے کھائیں تو وہ مینگنیاں دیتی ہے. کہا کہ پتا ایک، خواص مختلف، یہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اس پتے کے اندر کوئی ہستی ایسی ہے جس نے اتنے خواص جمع کر دیے. وہی خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اور پھر کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور اگلی آیت کے اندر خالق کائنات پھر ایک چیلنج کر رہا ہے ان منکرین حق کو جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ دور رسالت میں یا آج
قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی ریب ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے جو ہم نے اپنے عبد خاص پہ نازل کی. بعض لوگوں نے اس عبد سے بھی دھوکہ کھایا نا، لیکن اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار و منتظر. کہا عبد سارے برابر نہیں ہوتے. عبد نا کہیں فرمایا عبد ہو، کہیں عبد ہی، اور یہاں عبد نا وقت نہیں ہے نہیں تو آزاد کرتا. کام نے جو اپنے عبد خاص پر کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. پہلے 11ویں پارے میں نا کہا کہ اس جیسی ایک کتاب بنا کے لاؤ، اور پھر کہا فاتو بعشر سور مثل، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ. جب وہ بھی نہیں کر سکے نا، پھر کہا اچھا کوئی اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، کوئی چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ. کیونکہ تمہارا دعویٰ یہ ہے نا کہ یہ انسان کا لکھا ہوا کلام ہے. اگر ایک انسان لکھ سکتا ہے تو پھر تمہیں بھی اپنی فصاحت پہ، بلاغت پہ بڑا ناز ہے. اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ جس میں ایسی روانی ہو، ایسی کیفیات ہو، ایسی پر اثر ہو، اور ایسی معرفت، ایسے حقائق جس کے اندر ہو. بڑے بڑے ادیب، دانشور، شاعر موجود تھے، لیکن جھوم جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 1400 سال بیت چکے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک اس چیلنج کو کوئی بھی قبول نہیں کر سکا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہا اس کام کے لیے اللہ کے سوا تمہارے جتنے مددگار ہیں ان کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور پھر خود ہی بتا دیا قادر مطلق نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، اور وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے بچو، ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اللہ اکبر. یہ دنیا کی آگ اگر اس پہ پتھر ڈالے نا تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ میں اگر پتھر ڈالے جائیں گے تو وہ اور بھڑکے گی، اس کو ایندھن ملے گا اس کو. تو کہا جس ایک دنیا کی آگ، ایک آخرت کی آگ 70 گنا تیز ہے آخرت کی آگ. اعدت للکافرین، جو خاص کر کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی. اس آگ سے بچو. اور ڈرانے کے بعد نا، ترہیب کے بعد پھر ترغیب ہوتی، ڈرانے کے بعد پھر قرآن خوشخبری دیتا ہے. کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کا خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کے لیے. ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور وہ نہریں کون سی ہوں گی؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. اور یہ کس کے لیے ہے؟ مثل الجنت التي وعد المتقون، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے. لیکن ایمان یہ بنیاد ہے، عمل صالح عمارت ہے. بغیر بنیاد کے عمارت قائم نہیں ہو سکتی.
پہلے ایمان ضروری ہے اور پھر عمل بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بنیاد تو ہو، عمارت نہ ہو تو رہائش وہاں بھی بندہ نہیں رکھ سکتا۔ ہر جگہ قرآن نے کہا آمنو وعملوا الصالحات کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، انہیں پھل دیے جائیں گے، اور قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے، یعنی دنیا سے ملتے جلتے پھل، جس پھل سے بندہ مانوس نہ ہونا، جتنا بھی لذیذ ہو بندہ ہاتھ نہیں بڑھاتا، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن صرف ان کا رنگ یا شکل ملتی ہوگی، وہ جو ذائقہ ہے نا اور وہ جو لذیذ ہوں گے دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ پھل کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، بخاری و مسلم کی روایت، سورج کو گرہن لگ گیا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اب اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آخری بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، محبت سے سماعت کرنا۔ صحابہ کی نظریں عین حالت نماز میں اللہ کے نبی کی طرف، سرکار نے حالت نماز میں ذرا آگے بڑھے اور ہاتھ بلند کیا، پھر پیچھے ہٹے، جب نماز ختم ہوئی یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ بلند کیا تھا پھر پیچھے کر لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راز سے پردہ اٹھایا، کہا میرے غلاموں دوران نماز مجھ پر جنت پیش کی گئی، میں نے جنت کو دیکھا اور جنت کا ایک خوشہ میں نے چاہا کہ توڑ کے لے آؤں اپنے غلاموں کے لیے، میرے آقا کھڑے زمین پہ ہیں اور نگاہ کا اور طاقت کا یہ عالم ہے، فرماتے ہیں میں زمین پہ کھڑا ہو کے چاہتا تو جنت سے پھل توڑ کے لے آتا، کہا میں نے چاہا کہ پھل توڑ کے لے آؤں، اگر میں توڑ کے لے آتا ایک گوشہ تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تم جو کچھ چاہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ہزار ہے دنیا کی عورتوں کے اندر نقائص ناپاکیاں، ان ساری چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہوں گی جنت کی عورتیں، اور یہ دنیا کی عورتیں بھی جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہی خصوصیات عطا فرمائے گا۔ لیکن انسان بنیادی طور پہ کیا چاہتا ہے؟ رہائش ہو، اچھا کھانا ہو، اور پھر اچھا گھر بار ہو، نکاح ہو، اور ساری چیزیں مل جائیں نا کسی بندے کو، بندہ کہتا ہے کہیں یہ نعمتیں چھین نہ جائیں۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جب اللہ نے یہ نعمتیں دے دی ہے نا تو اب نہ سوچنا کہ یہ واپس لی جائیں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن ملے گی کس کو؟ او بدو، جو اپنے رب کی عبادت کرے گا، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو۔ خالق کائنات ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔